سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں وضو کے متعلق، اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سیکھتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کچھ ہیڈنگز بھی لگی ہوئی ہیں، کچھ لائنیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے بتایا بھی ہے کہ آج بھی آپ ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو کیا باتیں ہیں، کیا سکھانے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ میں آج بچوں کو طہارت کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ ماشاءاللہ، یعنی طہارت کے مختلف احکام آپ نے لکھا ہوا ہے جی، اور کچھ باتیں ہیں، جی بتائیے۔ تو ہم نے یہاں پر کچھ ہیڈنگز لگائی ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے۔ بالکل سننا ہے بھائی، توجہ کے ساتھ سنیں گے نا؟ بچے یہاں پر موجود ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، غفران ایسا آپ کو کہہ رہے ہیں، اور کچھ ہیڈنگز بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے تحت کچھ تفصیل بھی ہے۔ کچھ ہیڈنگز میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ان کے تحت کچھ تفصیل بھی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنیں گے پیارے بچوں تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ نارملی ہم جو مسائل سنتے یا سیکھتے ہیں اسکولز کے اندر، مدرسے کے اندر، لیکن یہاں پر تھوڑی سی کچھ ایکسٹرا نالج ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے اہم ترین مسائل ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، بڑے بڑے بچوں کو بھی، اور بڑے بڑے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جی غفران بھائی۔ بے وضو قرآن پاک کو چھونا۔ بے وضو قرآن پاک کو چھونا واقعی میں ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ہے بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھنا۔ ایک تو ہو گیا قرآن پاک کو چھونا، دوسرا ہے زبانی قرآن پاک پڑھنا، بالکل ٹھیک۔ پھر ہے بے وضو دینی کتابیں چھونا۔ ٹھیک ہے، یعنی اوپر قرآن پاک سے متعلق آپ نے گفتگو کر لی ہے، اور نیچے جو دینی کتابیں ہیں ان کو چھونے سے متعلق بات ہے، بالکل ٹھیک۔ آگے ہے، آگے ہے کتابیں رکھنے کی ترتیب۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک وقت ہے، پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تب ہم اس کی تفصیل۔ اچھا، یعنی ابھی نہیں بتا رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ اچھا، کتابیں رکھنے کی ترتیب تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اب وقت آنے پر بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے بھائی، انتظار کرتے ہیں پھر۔ اب غفران ازا کب بتاتے ہیں؟ جی آگے۔ مقدس اوراق کا ادب۔ یعنی مقدس اوراق کا بھی ادب بتائیں گے۔ اب اس کی ہم آپ سے تفصیل پوچھیں گے تو اس پر بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ وقت آئے گا تو بتائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم انتظار کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی اہم ترین باتیں پیارے بچوں کی سیکھنے سے متعلق ہیں، اور آپ نے بڑے غور سے ان کو سننا ہے، تاکہ ہم کہیں مسٹیک کر رہے ہیں، کچھ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اپنی ان غلطیوں کو بھی درست کر سکیں، اور اگر کہیں ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ثواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی غفران بھائی۔ سب سے پہلے تو پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بے وضو ہیں آپ، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو چھو رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں یا ہاتھ میں لے رہے ہیں، اسی طرح کسی آیت کو چھونا قرآن پاک کی یا اس کی صورت کو کچھ چھونا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، خیر اس میں جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، ان کے احکامات کچھ مختلف ہیں اور بڑوں کے احکامات کچھ مختلف، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال مسائل یہ ہیں اور ان کو ہر مسلمان کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی انہوں نے اہم ترین توجہ آپ کی دلائی ہے
کہ قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتے بغیر وضو کے, قرآن پاک کی کسی صورت یا آیت کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. اچھا, عام طور پر غفران یہ دیکھا ہے کہ یہ مسٹیک وہاں ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر ریک میں کچھ کتابیں بھی رکھی ہیں, قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اگر کسی کو مسئلہ ذہن میں بھی ہے نا, تو وہ ہاتھ لگانے کتاب کو جاتے ہیں, کسی چیز کو قرآن پاک کو ٹچ کر لیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو پیارے بچے اس بات کا دھیان رکھیں, جب بھی قرآن پاک کو چھونے کا موقع ملے, جب بھی چھوئیں, اٹھائیں, رکھیں, تو بے وضو نہ کریں, وضو کر لیں. اور پھر اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیے, شاپس پر, دکانوں پر جب قرآن پاک لینے کے لیے جاتے ہیں, پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر جو دکاندار ہوتا ہے نا, وہ دکاندار بھی عام طور پہ اس کا خیال نہیں رکھتے. وہ عام کتاب کی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کو سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. یوں یہ بھی دیکھا جو کسٹمر ہے تو وہ بھی اس کا کیئر نہیں کرتے ہیں, اور وہ نارمل چیک کر رہے ہوتے ہیں سارے قرآن پاک. میں نے خود بھی دیکھا ہے, مارکیٹ میں کئی بار جانا ہوا ہے نا, تو قرآن پاک وہاں پر بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بغیر وضو کے اس کو چھو رہے ہوتے ہیں, اور وضو نہیں ہے لیکن وہ نارمل طریقے سے مطلب کر رہے ہو. اسی لیے پیارے بچوں, ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے, تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہم ادب کے ساتھ قرآن پاک کو چھوئیں. قرآن پاک کو, قرآن پاک کی آیات کو, صورتوں کو بے وضو ہرگز نہیں چھونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنا ذہن بنا لیں کہ بے وضو قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے. میرا نام جواز آزاد طاری ہے. جی جواد بھائی. غفران بھائی, میرا سوال یہ ہے, قرآن پاک زلطان میں ہو تو اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ جی, اگر جزدان میں ہو قرآن پاک تو چھو سکتے ہیں. جزدان میں اگر قرآن پاک ہے نا, جزدان میں لپٹا ہوا ہے, تو اب اگر کوئی بے وضو اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں شرعی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں, شرعاً اس کو بے وضو چھونا جائز ہے, لیکن عادت بنائے کہ اس کو بھی بے وضو نہ چھوئیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی باوضو چھوئیں. اگر آپ نے اس کو بے وضو چھو لیا تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن ہے. جی حسن بھائی. غفران بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے گتے کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ نہیں, قرآن پاک کے گتے کو بے وضو نہیں چھو سکتے. یعنی وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی گتا جو ہے وہ جیسے پلٹتے ہیں نا, کھولتے ہیں. جی. اب وہ یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کی آیات تھوڑی لکھی ہوئی ہے گتے کے اوپر, ہے نا, قرآن پاک کی آیات تو صفحے کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اب گتے کے اوپر یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی. اب گتے کے اوپر کوئی آیت تو لکھی ہوئی نہیں ہے, تو گتے کو تو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ گتا بھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے نا, قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہے, اسی لیے قرآن پاک کے گتے کو بھی بغیر وضو چھونا جائز نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا طاری ہے. جی عبید بھائی. جب قرآن پاک کے اوپر کوٹنگ یا کور کوئی سلاوت ہے تو اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس کو بھی بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. دیکھیں عبید, اس میں مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں. پیارے بچوں, آپ بھی تھوڑا اس کو ذہن میں رکھیے گا نا. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ چیز آپ کو کام آئے گی. وہ یہ کہ قرآن پاک پر اگر کوٹنگ ہے یا کور ہے وہ سیاہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے اگر الگ نہیں ہو سکتا ہے تب تو اس کو قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہوگا بے وضو. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایزیلی الگ ہو سکتا ہے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک مثال سمجھانے کے لیے دے دیں. یہ موبائل ہے نا, اب اس کا ایک کور ہے, پاؤچ ہے, وہ دیکھیں ایزیلی الگ ہو سکتا ہے نا, سلا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ, پیک نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ دیکھیں, اگر ایسا کور ہے کہ وہ ایزیلی جدا ہو سکتا ہے تب تو آپ اس کو قرآن پاک کو بغیر وضو کے اس کور کو چھو سکتے ہو, اگر اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوگا تو. لیکن اگر وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ایسا منسلک ہے, ایسا اٹیچ ہے کہ اس کے ساتھ سلا ہوا ہے, بالکل الگ ہو ہی نہیں سکتا, بہت زیادہ اس کو زور لگانا پڑے گا, تو وہ اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے, اب اس کو پھر بے وضو چھونا جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر اتنا ایزیلی الگ ہو جاتا ہے, جیسے جزدان ہوتا ہے, جزدان بھی ایزیلی الگ ہو جاتا ہے, تب تو وہ حرج نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ جزدان کی طرح نہیں ہے بلکہ بالکل پیک ہے, تو اب اس کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी कटोरे में कुरान पाक की आयत लिखी हुई हो तो उससे छू सकते हैं बेवजू? अगर कटोरे या फिर बर्तन पर भी कोई कुरान की आयत लिखी हुई हो तो उसको भी बेवजू छूना जायज नहीं है। अमीर अहले सुन्नत ने नमाज के अहकाम में इसी तरह लिखा है। ये मसला वहां पर लिखा हुआ है, और मसला यूं भी है कि कुरान करीम की आयत कुरान में लिखी हुई हो, किसी तख्ती पर लिखी हुई हो, किसी कपड़े पर लिखी हुई हो, या किसी बर्तन पर लिखी हो, उसको बेवुजू छूने की इजाजत नहीं। वो बाज़ औक़ात दिखते हैं ना, ये वो पूछ रहे हैं, बाज़ औक़ात बर्तन में यासीन शरीफ वगैरह लिखी हुई होती है, उसमें फिर पानी घुमाकर पीते हैं बरकत के लिए, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए उसको भी बेवुजू ना छुएं, ठीक है, बल्कि वुजू करके आप उस बर्तन को, कटोरों को छुओगे, बावुजू ही उसको भी छूना चाहिए, बेवुजू उसको छूने की इजाजत नहीं, ठीक है। गुफरान भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर वजू ना हो तो रुमाल या चादर से कुरान पाक को उठा सकते हैं? उसको उठाना तो जायज है, लेकिन उसकी थोड़ी सी तफसील है। हाँ, उसकी तफसील ये है कि वो कपड़ा जो है आपके ताबे नहीं होना चाहिए, आपके ताबे नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात होगी कि ताबे होना क्या होता है ना। देखें, मिसाल के तौर पर आपने वो कपड़ा पहना हुआ ना हो, आप कुरान पाक को अगर जिस कपड़े से छूना चाह रहे हो ना, तो आप बेवुजू कुरान पाक को छू तो सकते हो, लेकिन वो कपड़ा आपके ताबे नहीं होना चाहिए। ताबे का मतलब ये कि आपने इसको पहना हुआ ना हो, आपके जिस्म पर रखा हुआ ना हो। मिसाल के तौर पर आप अपनी आस्तीन से पकड़ लें तो इसकी इजाज़त नहीं है, आप अपने इमामे से इसको पकड़ लें तब भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो आपके ताबे हैं ना। यूँ अपने दामन से आप पकड़ लें तब भी जायज़ नहीं है, ठीक है। जैसे ख़वातीन दुपट्टा पहनती हैं, चादर, उन्होंने अपने दुपट्टे चादर को पहना हुआ, उससे कुरान पाक को छू रही हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है, ठीक है ना। वो कपड़ा आज़ाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए, यानी आप उसको पहना हुआ ना हो आपने, ठीक है ना, ऐसा कपड़ा हो, और उससे अगर आप उसको छूते हो कुरान पाक को, तो अब आपके लिए उसको छूना जायज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको पहना हुआ है ना, तो अब उसको छूना जायज़ नहीं होगा। इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है। और वो जो कपड़ा है ना, वो साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। अब जनाब वो शीशे साफ़ करने का या जो है वो फर्श साफ़ करने का कपड़ा है, उसे उठा रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना, बल्कि साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। यूं ही कुरान पाक पर बाज़ औक़ात गर्दो गुबार लगी होती है। इसकी एक वजह ये भी है ना कि हम कसरत के साथ इस्तेमाल नहीं करते। भाई मोबाइल है ना गुफरान, इस पर मिट्टी नहीं लगी होती आमतौर पर, है ना, क्यों नहीं लगी होती? इसको इस्तेमाल करते हैं भाई कसरत के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इस पर मिट्टी जमती ही नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने की वजह से इसका प्रोटेक्टर है, स्क्रीन है, वो ख़राब हो जाती है। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसके पाउच ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन कुरान पाक हमारे जो घरों में मौजूद होता है, उस पर मिट्टी, गर्दो गुबार लग जाती है। क्यों? हम इसको पढ़ने के लिए उठाते नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते, तिलावत करने के लिए इसको उठाते नहीं है, तो क्या होता है, मिट्टी लग जाती। फिर उसको एक साल के बाद जब रमज़ान आता है ना, तो फिर उठाते हैं, साफ़ करते हैं उसको, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, तो अंदर भी उसके सफ़ात में भी मिट्टी लगी हुई होती है, गर्दो गुबार लगी हुई होती है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कुरान पाक तो रोज़ाना खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पाक की बरकतें हासिल करनी चाहिए। अल्लाह पाक का इतना ज़बरदस्त कलाम हमारे घरों के अंदर मौजूद है, लेकिन हम इसकी बरकतें हासिल नहीं करते हैं, है ना। उसकी गर्द भी अगर आप साफ़ करते हो ना, जिसको आप मिट्टी कहते हैं, अगर गर्द भी उसकी साफ़ करते हो तो किसी पाक और साफ़ कपड़े से सफाई करें। हम जैसे इस तरह किसी चीज़ को साफ़ करते हैं ना, ऐसे ना करें, ऐसे ना झटकें उसको, ठीक है, बल्कि आराम से किसी पाक और साफ कपड़े से उसकी सफाई करें, और हो सके तो रोजाना ही करें, वरना अच्छी तरह जुज़दान में लपेट कर रखें, खोल कर पढ़ें फिर उसको जुज़दान में लपेट दें, ये भी एक अच्छी बात होती है ना। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, तो जितना ज्यादा अदब करेंगे उतनी बरकतें हमें मिलेंगी। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेअदब बेनसीब, बेनसीब, बाअदब बानसीब, बानसीब, बेअदब बेनसीब। बेनसीब। तो इस बात का ध्यान रखना
ضروری ہے. प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और अदब बताता हूँ. अगर कुरान पाक कहीं रखा हुआ हो तो आप उसकी तरफ पीठ ना करें, उसकी तरफ पाँव ना करें और उसको कोई ऊंची जगह पर रखें ताकि है ना बेअदबी ना हो. जमीन पर ना रखें और आप पढ़े भी तो है ना ऊंची जगह पर बैठकर पढ़ें, ऊंची जगह पर कुरान पाक रख कर पढ़ें. यानी जमीन पर ना रहे, घुटनों के ऊपर बाज़ औक़ात रखते हैं. ये भी देखा. अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखें. आप तकिया रखते हैं ना, अपने गोद में तकिया रखते हैं अक्सर. तो इसकी एक हिकमत ये भी है ना कि कुछ किताबें होती हैं ना, बाज़ औक़ात रेफरेंस देना होता है, वो किताब उसके ऊपर रखी होती है तो घुटनों पर नहीं रहती. वरना क्या करते हैं कि लोग घुटने के ऊपर किताबें रख देते हैं, कुरान पाक रख देते हैं घुटने के ऊपर. ये अंदाज दुरुस्त नहीं है घुटने के ऊपर रखना. ठीक है ना. तो हमारा दीन हमें अदब सिखाता है, जितना अदब करेंगे उसकी बरकतें मिलेंगी. तो उसको घुटनों पर ना रखें. जैसे कि गफरान रज़ा ने आपको कहा, पीठ ना करें, कुरान पाक की तरफ पाँव नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. तो बेवुजू नहीं छूना है, पीठ नहीं करनी है कुरान पाक की तरफ, पाँव नहीं करने हैं. तो ये तमाम चीज़ें हैं प्यारे बच्चों जो हमारी तहारत से भी मुतालिक हैं, हमारे दीन और हमारे अदब से भी मुतालिक. ठीक है ना. तो नमाज की शराइत में से एक शर्त तहारत भी है. उस तहारत की तफसील आज हम सुन रहे हैं और उसके साथ ज़िमनी तौर पर हम कुछ और अहम तरीन बातें आपके साथ शेयर करते चले जा रहे हैं. ठीक है प्यारे बच्चों. तो आपने कपड़े वाला सवाल पूछा था कि उसको जो है कपड़े से हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते. तो उसका मसला आपने सुन लिया कि कपड़े के साथ अगर छू लिया तो उसमें कोई हरज नहीं. ठीक है जी. गफरान भाई आगे चले फिर. इसके बाद है बेवुजू ज़बानी कुरान पाक पढ़ना. इसके मुतालिक क्या बताएंगे आप? देखिए, बेवुजू कुरान पाक छूना तो जायज़ नहीं है, लेकिन बेवुजू ज़बानी कुरान पाक पढ़ना जायज़ है. यानी अगर आपका वुजू नहीं है तो आप बगैर छुए कुरान पाक को ज़बानी पढ़ सकते हैं. ये जायज़ है. ठीक है. यानी ज़बानी कुरान पढ़ने के लिए वुजू ज़रूरी नहीं. ठीक है ना. वुजू ज़रूरी नहीं. अगर आपका दिल करता है कुरान करीम की तिलावत करने का, बेहतर है कि आप वुजू कर लें. लेकिन अगर आपका वुजू नहीं भी है ना, तब भी अगर आपने कुरान करीम की तिलावत कर ली तो कोई हरज इसमें नहीं है. लेकिन बेहतर है कि वुजू कर लें. और कुरान पाक को छूने के लिए वुजू ज़रूरी है, कुरान पाक को पढ़ने के लिए वुजू ज़रूरी नहीं. ठीक है. हाँ, बेगुस्ल ना हो वो एक अलग तफसील है, लेकिन बेवुजू कुरान पाक ज़बानी पढ़ना जायज़ है, हाथ लगाना जायज़ नहीं. माशाअल्लाह जी. आगे उसके बाद है बेवुजू दीनी किताबें छूना. यानी अगर आपका वुजू नहीं है, यानी आप दीनी किताबें छू रहे हैं, जैसे आप तफसीर की किताबों को छू रहे हैं, हदीस की किताबों को छू रहे हैं, फिक़ह की किताबों को छू रहे हैं, तो ये भी मकरूह तंज़ीही है. मकरूह तंज़ीही है, यानी नापसंद है. हमारी शरीयत पसंद नहीं करती है इसको कि आप बेवुजू दीनी किताबों को भी छुएं. ठीक है ना. लेकिन जायज़ है, गुनाह नहीं है. बहरहाल हाँ, जितना अदब करेंगे उतनी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला. तो तफसीर, हदीस, फिक़ह की किताबों को बगैर वुजू ना छुएं, लेकिन बहरहाल गुनाह नहीं है. जी हाँ. किताबें रखने की तरतीब. ये क्या है? अब आपको बताना पड़ेगा. अब हमने पहले आपसे सवाल पूछ लिया था कि किताबें रखने की तरतीब आप हमें बताइए क्या मतलब है. हमारे घर में तो किताबें वैसे रखी होती हैं, बस जो किताब दिल कर रहा है पढ़ी, फिर उसको जहाँ जगह मिली वहाँ रख दिया. तो ये कोई तरतीब भी होती है क्या? जी जी जरूर होती है. अच्छा, तो ये हमारे बच्चों को सिखाएं, हमें बताएं कि वो क्या तरतीब है. आज हम भी तो सीखें कि किस तरतीब से ये किताबें रखनी चाहिए. सबसे पहले और सबसे ऊपर आप रखेंगे कुरान पाक, फिर उसके नीचे आप रखेंगे तफासिर, फिर उसके नीचे आप रखेंगे हदीसों की किताबें, और फिर इसके नीचे रखेंगे आप फिक़ह की किताबें, और इसके नीचे फिर सारी किताबें रखेंगे. यानी ये भी एक तफसील है गफरान. जी. किताबें रखने की भी तरतीब है. प्यारे बच्चों देखें कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? कुरान पाक. पाक सबसे ऊपर होगा. ठीक है. अच्छा, एक होता है तर्जमे वाला, एक होता है बगैर तर्जमे का. इसमें भी फर्क है. ठीक है. अब आप ये बताएं कि तर्जमे वाला ऊपर रखेंगे या बगैर तर्जमे वाला? पहले बगैर तर्जुमे वाला सबसे ऊपर होगा, फिर तर्जुमे वाला. हाँ, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया गफरान भाई ने. बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है कि पहले बगैर तर्जमे का कुरान पाक रखेंगे, फिर तर्जमे वाला कुरान पाक रखेंगे, और उसके बाद फिर तफसीर, फिर हदीस, और इसके बाद फिर फ़िक़ा, और इसके बाद दीगर दीनी कुतुब रखेंगे. ये भी एक मर्तबा है ना किताबों को रखने का. ये भी होता है
کہ جو رسائل ہوتے ہیں, رسالے ہوتے ہیں, وہ بھی دنیاوی کتابوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. دنیا, ہاں, دینی کتابوں کو, دینی رسائل کو دنیاوی کتابوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. غفران بھائی, قرآن پاک کے ترجمے کو بغیر وضو چھونا جائز ہے؟ قرآن پاک کے ترجمے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے. ہاں دیکھیں, قرآن پاک اور اس کا جو ترجمہ ہے نا, تو اس معاملے میں نا قرآن پاک کا ترجمہ بھی قرآن پاک کے حکم میں ہی ہے. یعنی جس طرح قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, اس کے ترجمے کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے جی غفران بھائی. پھر ہے مقدس اوراق کا ادب. ہاں, یہ اوراق پہلے بچوں کو بتایا. آپ اتنے مشکل الفاظ لے آتے ہیں, بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ اوراق اب لے کر آپ آ گئے ہیں, کیا ہے؟ اوراق ورق کی جمع ہے. ورق یعنی کاغذ. ورق کو عربی میں کاغذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صفحات, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, صفحات. مقدس صفحات کا ادب. یہ مقدس بھی بتا دیں. اب مقدس صفحات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مقدس, بھائی لوگ تو صرف قرآن پاک کو سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک ہی مقدس اوراق ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ مقدس اوراق ہوتے ہیں. قرآن یا حدیث یا پھر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو, رسول کا نام لکھا ہوا ہو, یا کوئی بھی دینی بات لکھی ہوئی ہو, تو اسے بھی مقدس کہتے ہیں. یعنی وہ مقدس اوراق ہیں جن کے اوپر یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. تو ان کا بھی کیا کرنا ہے؟ ان کا بھی ادب کرنا ہے. جی, ان کا بھی ادب کرنا ہے. یہ مقدس اوراق کا دعوت اسلامی کا الگ سے ایک شعبہ بھی ہے. شعبہ بھی بنا ہوا ہے مقدس اوراق کا. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا شعبہ ہے الحمدللہ. بہت زبردست شعبہ ہے جو ان صفحات کا اور ان کتابوں کا اور رسائل کا یعنی بہترین طریقے سے ان کو اپنے اس کو جو ہے اس کا سیٹ اپ کرنا کہ ان کی بے ادبی نہ ہو, ان کو بے ادبی سے بچانا, ان صفحات کا اوراق کو بے ادبی سے بچانا جن پر جو ہے وہ مقدس تحریریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھا غفران میں نے, جیسے اخبارات پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ, اب اخبارات میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے, بعض اوقات پورا اخبار ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. بھی کیا کرنا ہے, کباڑی کو بیچ دو. اس میں قرآن کریم کی آیات ہیں, کچھ احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں, کچھ اخبارات میں کچھ بزرگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مقدس نام تو ہوتے ہی ہیں. تو کوشش فرمایا کریں کہ مقدس تحریر اگر نظر آ جائے, مقدس بات کہیں پر نظر آ جائے, فوراً اس کا ادب کریں. ٹھیک ہے نا, فوراً اس کا دھیان رکھیں. بعض اوقات دسترخوان پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, ہمارے بزرگان دین کے تو بارے میں آتا ہے, وہ ہر قسم کے حروف تہجی, بھلے اس پہ قرآن و حدیث نہ بھی لکھا ہوا ہو, ہر قسم کے حروف تہجی کا ادب اور احترام کرتے, ان کو بے ادبی سے بچاتے ہیں, ان کے اوپر پاؤں نہیں آنے دیتے, ان کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں, بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے ہیں. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں حروف تہجی مقدس اوراق کی ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. بعض دکاندار بھی ہوتے ہیں نا, اب انہوں نے پیپر رکھے ہوتے ہیں اخبارات, اس میں روٹی لپیٹ کے آپ کو دے دی ہے نا, سبزی لپیٹ کے دے دی, یا کوئی اور دھنیا پودینہ یا مسالہ وہ ڈال کر آپ کو دے دیا, تو یہ مناسب نہیں ہے. یا جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ٹیشو پیپر نہیں ہے تو اسی سے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے پیارے بچوں کہ مقدس اوراق کا, کتابوں کا ادب اور احترام. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا غفران کتابوں میں کہ جو دینی کتابیں ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر تو کوئی چیز رکھنی بھی نہیں چاہیے, یعنی قلم بھی نہ رکھیں, دوات بھی نہ رکھیں, اتنا ادب کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کا ادب اور احترام کریں گے پیارے بچوں تو ہمیں ان کی برکتیں ملیں گی. لیکن اگر ہم سے بے ادبی ہو گئی, قرآن کریم کے صفحات ہیں, احادیث کریمہ ہیں, مقدس اوراق ہیں, تو کوشش کریں کہ ان کا ادب کریں. اچھا, آپ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کا وضو بھی نہیں ہے اور آپ کا ہاتھ کسی قرآن کی آیت پر لگ گیا ہے نا, یہ بھی مسئلہ. اچھا, ایک اور بات یاد رکھیں, پیج کے ون سائڈ پر تو قرآن کی آیت لکھی ہے, اس کو بیک سائڈ سے بھی آپ نہیں چھو سکتے ہو. یعنی جیسے قرآن پاک کی آیت یہاں فرنٹ پہ لکھی ہے, اس کو بیک سائڈ پر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو بے وضو. ٹھیک ہے, اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہیں پر لگانا منع ہوگا, بیک سائڈ پر اگر نظر نہیں آ رہی, لکھی ہوئی نہیں ہے تو وہاں منع نہیں ہوگا, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں. اسی طرح سے جب آپ اسکولز کے اندر بکس پڑھتے ہیں, اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں بعض اوقات ہے نا, یا آپ کو کاپی میں لکھنی پڑتی ہیں, تو اس کو بھی چھو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. غفران بھائی, جب ہم قرآن پاک کی آیت کو لکھنا چاہے بے وضو لکھ سکتے ہیں؟
لکھنے میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی, آپ ایسے لکھیں کہ آپ کا ہاتھ قرآن کی آیت پر نہ پڑ جائے, یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. اگر آپ کا ہاتھ اس کو ٹچ کر گیا تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو لکھتے ہیں نا, تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بے وضو, لیکن اس کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہاتھ ٹچ کر گیا تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اسکولز کے اندر بھی جب آپ کا اسلامیات کا یا عربی کا کوئی پیریڈ ہوتا ہے جس میں قرآن کریم کی آیات آپ کو لکھنی ہوتی ہیں یا پڑھنی ہوتی ہیں بکس میں, تو آپ کا وضو ہونا چاہیے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں ہم نے طہارت کے مختلف احکام سیکھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل